السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا لیکچر ایک 2 پارٹ سیکوینس کا دوسرا لیکچر ہے. یہ سیکوینس جو ہے ڈیٹا کے بارے میں ہے. اس سیکوینس کے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹا مینجمنٹ کی بات کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ ڈیٹا انٹینسو کمپیوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، کون کون سی پرابلمس ہوتی ہیں جن کے سولوشن آپ کو لانے پڑتے ہیں کہیں سے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فلیٹ فائلز میں جب ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے اور ٹیبلز میں جب ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے تو کیا فرق کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیبل سٹوریج از بیٹر دین فلیٹ فائل سٹوریج. ڈیٹا مینجمنٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا ڈیٹا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن وین یو آر ڈیلنگ ود سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا، ملینز آف ڈیٹا آئٹمز اور ٹریلینز آف ڈیٹا آئٹمز، پھر بعض ایسی پرابلمز آتی ہیں کہ جس کو سیریسلی اگر آپ ٹیکل نہ کریں تو آپ کا سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا. کئی ایشوز ہم نے ڈسکس کیے تھے ڈیٹا مینجمنٹ کے، جس میں ایک تو تھا ڈیٹا انٹری کا، کہ جب ڈیٹا انٹر کیا جائے کسی سسٹم میں تو اس کی ایکوریسی کا خیال رکھنا وہ ایک ڈیٹا مینیجر کا کام ہوتا ہے. اسی طرح نہ صرف ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے سسٹم میں، اسے اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے. کئی چیزیں چینج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹا کو چینج کرنا پڑتا ہے، تو ہمارا کام یہ بھی ہے کہ یہ چینجز جو ہوں یہ ایکوریٹلی ہوں. سیکیورٹی از اندر ایشو. ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سسٹم میں اگر ہم سیکیورٹی کا خیال نہ کریں تو بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں. ان آتھورائزڈ لوگ جو ہیں وہ آ کے آپ کے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ سینسٹیو ڈیٹا کو دیکھ لیں تو اس سے پورے کا پورا بزنس جو آپ کا ہے وہ ہو سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار دیٹ. آپ کو ایکٹیولی ایسے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں جن کی مدد سے ان آتھورائز ایکسیسز جو ہیں وہ منیمائز ہو سکیں. ہم نے ڈیٹا سیکیورٹی میں دیکھا تھا کہ اس کو ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے بہت سارے میکینزم اویلیبل ہیں. سو وٹ یو ٹرائی ٹو ڈو از یو ٹرائی ٹو یوز اے کمبینیشن آف دیم. آپ انکرپشن یوز کرتے ہیں، آپ پرائیویٹ نیٹورکس اپنے بناتے ہیں، آپ فائر والز یوز کرتے ہیں، آپ انٹروژن ڈیٹیکٹرز یوز کرتے ہیں اور وائرس ڈیٹیکٹرز بھی آپ یوز کرتے ہیں. ڈیٹا انٹیگریٹی از یٹ اندر ایشو، جس میں آپ ڈیٹا کی کریکٹنس کا، اس کی کنسسٹنسی کا خیال رکھتے ہیں کہ ڈیٹا میں ایررز نہ ہو اور مختلف ڈیٹا آئٹم جو ہے وہ آپس میں کانفلکٹ نہ کریں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا کی انٹیگریٹی متاثر ہوتی ہے کئی چیزوں سے. ٹائپنگ ایررز کی وجہ سے، ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے ہارڈ ویئر میں پرابلم ہو سکتی ہے. پروگرام جو ہم یوز کر رہے ہیں، جسے ہم ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اس میں بگز ہو سکتے ہیں، وائرسز آ سکتے ہیں اور کیٹاسٹرافک ایونٹس ہو سکتے ہیں. آگ لگ سکتی ہے، سیلاب آ سکتا ہے. سو ایز اے ڈیٹا مینیجر یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دوز ایشوز. جہاں تک انٹیگریٹی کو انشور کرنے کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ ٹائپ انٹیگریٹی کو انشور کرنے کے طریقے ہیں. لمٹ انٹیگریٹی بھی ایک طریقہ ہے، ریفرنشل انٹیگریٹی ہے، اور فزیکل انٹیگریٹی بھی آپ مینٹین کر سکتے ہیں کسی سسٹم کی، اور اس کی مختلف ٹیکنیکس اور مختلف اسٹریٹجیز ہیں. ڈیٹا ایکسیسیبلٹی کا بھی بڑا ایشو ہے، یعنی آپ ڈیٹا اس طرح سٹور کریں کہ وہ آرگنائز فیشن میں ہو، اس طرح آرگنائز کیا جائے کہ اس سے جب آپ نے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہو، کسی آئٹم کے لیے سرچ کرنا اس ڈیٹا پہ، تو آپ کا ٹائم زیادہ نہ لگے. اس کے علاوہ ڈیٹا ایکسیسیبلٹی میں آپ کو جو کنکرنٹ کوئریز ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ایک ڈیٹا آئٹم ہوتا ہے، اس کو 2 لوگ بیک وقت یوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس سچویشن کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا. ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سارے ایشوز جو ہم نے بھی آپ کو بتائے، ان میں زیادہ تر کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اے پراپر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ یہ سافٹ ویئر پیکیجز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ڈیٹا بیسز سے یوزر جو ہے بات کرتا ہے. یہ یوزر ہے، یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، اور یہ ڈیٹا بیس ہے. تو اگر یوزر نے ڈیٹا بیس سے کوئی بھی بات کرنی ہے، اٹ ول بی تھرو دا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. یہ آپ کو فیسلٹیز دیتا ہے، یہ آپ کو ایسے ٹولز فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں، ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور ڈیٹا پہ سرچز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹا سے رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ کام کرتا ہے ایک ڈیٹا بیس پہ. ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف ڈیٹا، این آرگنائزڈ کلیکشن آف ڈیٹا. اور وہ اس کو اس طرح آرگنائز کیا جاتا ہے، یہ سوچ کے آرگنائز کیا جاتا ہے کہ اس میں سے چیزیں تلاش کرنا آسان ہو. اگر میرے پاس ایک بڑا سا ڈیٹا بیس ہے، اس میں سے میں ایک چھوٹی سی چیز تلاش کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ تلاش کرنے میں مجھے گھنٹوں لگے. آئی شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ وٹ آئی ایم لوکنگ فار لائک دیٹ انسٹنٹلی.
تو اس کا ہم ڈیزائن اس طرح کرتے ہیں, ڈیٹا اسٹور اس طرح کرتے ہیں ڈیٹا بیسز میں کہ انسٹنٹ ایکسس ہمیں مل سکے. یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور اس کے علاوہ ڈیٹا بیسز ہیں, یہ پورا جو ڈیٹا کا سسٹم ہے, یہ آپٹیمائزڈ ہوتے ہیں فار دا آپریٹنگ سسٹم جس پہ کام کر رہے ہوں. ان کو آپٹیمائز اس نظریے سے کیا جاتا ہے کہ فائل ایکسس جو ہو بڑی تیزی سے ہو, یعنی آپ جو ڈیٹا تلاش کر رہے ہیں اس کو سیک کرنا, اس کو ایکسٹریکٹ کرنا بہت تیزی سے ہو. ڈیٹا بیسز میں کیسی چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں؟ آج کل کے ماڈرن ڈیٹا بیسز میں نمبرز بھی اسٹور کر سکتے ہیں, بولین نمبرز بھی اسٹور کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ اسٹور کر سکتے ہیں, اور ملٹی میڈیا بھی لائک ساؤنڈ, امیجز, ویڈیو, اینیمیشن. کسی بھی ٹائپ کا الیکٹرانک ڈیٹا جو ہے جو ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل ہے اس کو آپ کسی بھی ڈیٹا بیس میں آسانی سے آج کل اسٹور کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں جب ماڈرن ڈیٹا بیسز نہیں تھے تو فلیٹ فائل ڈیٹا بیسز ہوا کرتے تھے. ایک بڑی سی ٹیکسٹ فائل ہوتی تھی اور اس میں سارے کا سارا ڈیٹا آپ اپنا لا کے رکھ دیتے تھے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض ریلیٹڈ آئٹمز جو ہیں وہ آپ ایک ریکارڈ میں رکھتے تھے. ایک ریکارڈ جو ہے اٹس اے گروپ آف ریلیٹڈ آئٹمز. ریکارڈ لکھ کے اس کے بعد آپ ایک سمبل لکھ دیتے تھے کہ جناب یہ ریکارڈ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد نیا ریکارڈ شروع کر دیتے تھے. وہ خاصا ایک پاپولر سمبل جو تھا وہ ایک ورٹیکل بار ہوا کرتا تھا. تو فلیٹ فائل ڈیٹا بیس کیا ہوتا تھا؟ اٹ واز اے کلیکشن آف دیز ریکارڈ. سیکوینشلی آپ کے لکھے ہیں سارے کے سارے ریکارڈس, اور ہر ریکارڈ کے بعد ایک یہ ورٹیکل بار سا ہے. ہر ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جیسے میں نے کہا کہ ریلیٹڈ آئٹمس ہوتے ہیں جنہیں ہم فیلڈز کہتے ہیں. ایک فیلڈ میں ہم ایک ڈسٹنکٹ ڈیٹا ویلیو ڈالتے ہیں, کوئی نمبر یا ٹیکسٹ یا کچھ بھی. تو کئی فیلڈ ملا کے ایک ریکارڈ بنتا ہے, اور بہت سارے ریکارڈ ملا کے ایک فلیٹ فائل بنتی ہے. فلیٹ فائل میں پرابلمس ہیں. فلیٹ فائل میں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کوئی چیز فلیٹ فائل میں تلاش کرنا چاہیں, عموماً آپ کو ساری کی ساری فلیٹ فائل جو ہے وہ اسکین کرنی پڑتی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. ہر چیز, ہر آئٹم اس کے اندر جو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ کی سرچ ختم ہوتی ہے. اس کی وجہ سے فلیٹ فائل میں کوئریز کرنا, اس میں چیزوں کو سرچ کرنا خاصا مشکل ہے. دوسری بات یہ بھی کہ فلیٹ فائلز میں اگر فرض کریں آپ ریکارڈز کو چینج کرنا چاہیں, اس میں ایکسٹرا فیلڈز ڈالنا چاہیں یا پرانے کچھ فیلڈ جو ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں, وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. لیکن پھر بھی فلیٹ فائلز آر گڈ انف فار اسمال ایپلیکیشنز. آپ کے پاس 20, 25, 30 کے کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, فلیٹ فائل سے کام چل جائے گا. اس کے بعد ہم نے فلیٹ فائلز کے بعد ایک آلٹرنیٹ پیش کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جناب فلیٹ فائل کے فارم میں نا آپ چیزوں کو سٹور کریں, آپ ٹیبلز کی صورت میں کریں. ٹیبلز کیا ہوتے ہیں؟ ٹیبلز کالمز, روز. یہ جو کالم ہے اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوگا, اس کی کم سے کم ٹائپ ایک جیسی ہوگی. یعنی سارے کے سارے یا تو نمبرز ہوں گے یا ٹیکسٹ ہوگی یا ڈیٹس ہوں گی, کچھ بھی. تو کالمز میں ایک جیسا ڈیٹا ہوتا ہے. اور روز میں کیا ہوتا ہے؟ روز میں انٹر ریلیٹڈ ڈیٹا آئٹمس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ویو کا ڈیٹا بیس ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے وہ ایک رو میں ہوگی. وہ رو جو ہے اٹ از سملر ٹو اے ریکارڈ, جو ابھی ہم نے بات کی تھی فلیٹ فائل کے سلسلے میں. تو ایک ٹیبل کی روز جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈز ہوتے ہیں, اور ہر رو کا ہر آئٹم جو ہوتا ہے وہ ایک فیلڈ ہوتا ہے. انٹرسٹنگ بات ٹیبلز کے بارے میں یہ ہے کہ یو کین ڈو سارٹس. آپ یہ والا پورا کالم جو ہے اس کو سارٹ کر سکتے, یعنی اس کالم کے ریفرنس سے آپ سارے کے سارے ٹیبل کو سارٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ جناب فلانے آتھر نے کتنی بکس لکھی ہیں, تو آپ آتھر والے کالم پہ سارٹ کر دیں, تو اس آتھر نے جتنی بکس لکھی ہوں گی وہ ایک اکٹھی ہو جائیں گی, کلمپ ٹوگیدر ہو جائیں گی. ان کو کاؤنٹ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی کہ جناب 10 چیپسٹ بکس کون سی ہے, تو آپ پرائز پہ سارٹ کر دیں, اوپر والی جو 10 بکس ہوں گی دے ول بی دا 10 چیپسٹ بکس. اسی طرح 10 موسٹ ایکسپینسو بکس, ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ٹیبلز کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں نئے کالمز ایڈ کرنا اسٹریٹ فارورڈ. نئے کالم کیا ہوتے ہیں؟ یعنی نئے کالم سے مراد ہے کہ آپ ہر ریکارڈ میں ایک فیلڈ ایڈ کر رہے ہیں. بڑی آسانی سے ٹیبلز میں ایک نیا کالم ایڈ کیا جا سکتا ہے. فلیٹ فائلز میں اٹ از اے بٹ مور ڈیفیکلٹ, اٹ از مور کمپلیکس, اٹ از مور ٹائم کنزیومنگ. تو جناب ہمارا کنکلوژن کیا ہے؟ ہمارا کنکلوژن پچھلی دفعہ یہی تھا کہ جو ٹیبلر اسٹوریج ہے یہ فلیٹ فائل اسٹوریج سے بہتر ہے. تو آج ہم اسی تھیم پہ اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. آج ہم
टेबुलर स्टोरेज की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेसेस की, और आखिर में हम एक रिलेशनल डेटाबेस आपको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे. आज का लेक्चर जो है, यानी ये सिक्वेंशली जो पिछला लेक्चर है उससे रिलेटेड है, लेकिन आज का लेक्चर जो है हमारा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का आखिरी लेक्चर भी है, चौथा और आखिरी लेक्चर. तो आज के लेक्चर में हम वो जो आखिरी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का पैकेज है उसका तज़किरा करेंगे. यानी आज हम आपको एक डेस्कटॉप डेटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो यूज करके भी दिखाएंगे. तो जनाब दोबारा पिछले लेक्चर की तरफ रेफर करता हूं कि वहां पे हमने टेबुलर अप्रोच की बात की थी और हमने देखा था कि हमने जब टेबल में चीजें स्टोर की थी तो हमें बहुत मजा आया था. वी रियली लाइक्ड इट. तो आज मैं चाहूंगा कि वो चीज आपको एक और टेबल पे करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले वही जो पुराना टेबल था उसको रिविजिट कर लेते हैं. ये टेबल जो है ये भोली बुक्स का इन्वेंटरी टेबल है, यानी इसमें सारे बुक्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है कि कौन सी बुक्स हैं, उनके ऑथर्स क्या हैं, पब्लिशर कौन है, प्राइसेस क्या हैं और वो स्टॉक में है या नहीं है. अब एक और मैं टेबल आपको दिखाता हूं. ये कस्टमर्स का टेबल है भोली बुक्स का. इसमें कस्टमर के नाम है और बताया गया है कि उन्होंने कौन सी किताबें कब उनको शिप की गई थी और किस तरीके से की गई थी, यानी एयर के जरिए शिप की गई थी या सरफेस मेल के जरिए शिप की गई थी. तो ये दो टेबल हैं. इन दोनों टेबल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि ये दोनों रिलेटेड हैं, इनमें एक ताल्लुक है. वो क्या है, क्या ताल्लुक है दोनों में? ये दोनों टेबल जो हैं दे शेयर अ कॉलम. अगर आप सोचें तो पहले टेबल में भी और दूसरे टेबल में भी एक कॉलम था जो कॉमन था. टाइटल का कॉलम जो था वो दोनों में पाया जाता है, यानी ये दोनों के दोनों टेबल जो थे इसमें टाइटल का फील्ड मौजूद है. इसका मतलब है कि इनमें आपस में कुछ रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि हम करेंगे ये कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो वो ये जो मैचिंग कॉलम है ना इसको एक्सप्लॉइट करेगा. इसकी मदद से दोनों टेबल्स को रिलेट करेगा और हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा. तो ये जो एक फील्ड दोनों टेबल्स में मुश्तरक है उसकी वजह से ये दोनों रिलेटेड हैं. उसकी मदद से हम इन दोनों टेबल्स पे कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हासिल करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं. ये जो अभी आपको इंफॉर्मेशन मैंने दिखाई थी दोनों टेबल्स में, इनकी मदद से क्या आप बता सकते हैं कि ये bholybooks.com का बेस्ट कस्टमर कौन सा है, यानी हु हैज स्पेंट द मोस्ट मनी ऑन दिस ऑनलाइन बुक स्टोर? क्या आप बता सकते हैं? देखिए, हो सकता है आप में से बाद लोगों की फोटोग्राफी मेमोरी हो और बड़ी आसानी से आप बता सकें कि वो जो आदिल अली साहब थे ही वॉज द बेस्ट कस्टमर. वजह उसकी ये है कि मैंने आपको सिर्फ 4 तो रिकॉर्ड्स दिखाए हैं. फर्ज करें 4 की बजाय हजार रिकॉर्ड्स होते, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते, और फिर मैं आपसे पूछता जनाब बताइए बेस्ट कस्टमर कौन सा है, फिर तो जरा मुश्किल होता है ना. तो जनाब ये क्वेश्चन जो है इसको आंसर करने का प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको बताता हूं. करेंगे ये कि हम वो इन्वेंटरी वाला टेबल लेंगे, उसके बाद हम शिपमेंट वाला टेबल लेंगे और उसके बाद इन दोनों टेबल्स की मदद से हम एक तीसरा टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे. उस टेबल में क्या होगा, उसमें कस्टमर्स के नाम होंगे और उसके साथ प्राइसेस लिखी होंगी उन किताबों की जो उन्होंने मंगवाई हैं. तो अगेन द प्रोसेस इज वी हैव 2 रिलेटेड टेबल्स. उन दोनों को एक तरीके से हम ज्वाइन करके एक तीसरा टेबल बना रहे हैं और उसमें वो इंफॉर्मेशन है दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. तो जनाब ये देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वाला टेबल हमें मिलता है. तो उन दोनों टेबल को मिला के उनको कंबाइन करके मैंने कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है जो कि इस टेबल में लिखी गई है और इसको मैंने मेरे ख्याल में कस्टमर नेम से सॉर्ट भी करके देख लिया. तो यहां पे उन दोनों टेबल्स में जो इंफॉर्मेशन थी उनको मिला के कुछ थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, एक नए तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है. उन दोनों टेबल्स को मिला के हमने तीसरा टेबल बनाया है. इसमें सब तमाम कस्टमर्स के नाम है, उसके अलावा जितने जितने पैसे दिए उन्होंने हर किताब के लिए वो भी लिखे हुए. अब आप बताइए कि अगर मैं ये टेबल आपको दूं और आपसे सवाल पूछूं कि जनाब बेस्ट कस्टमर कौन है, तो कितना टाइम आपको लगेगा वो मालूम करने के लिए? मेरे ख्याल में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा.
یہ ڈیٹا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کی مدد سے وہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کو آنسر کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو آسانی پیدا ہوئی ہے یہ صرف ایک وجہ سے ہوئی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ the two tables that we use they were related. تو جناب جب بھی آپ کے پاس ایسا ڈیٹا بیس ہو جس میں 2 یا 2 سے زیادہ ٹیبلز ہوں اور وہ ریلیٹڈ ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس consisting of 2 or more tables which are related. ضروری نہیں کہ ایک ڈیٹا بیس میں جتنے ٹیبلز ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں، لیکن ہر ٹیبل کسی دوسرے سے ریلیٹڈ ضرور ہونا چاہیے. تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کلیکشن آف ٹیبلز ہے اٹس اے ریلیشنل ڈیٹا بیس. یہ ٹپیکل جو ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جو عام انڈسٹری میں یا بزنس میں یوز کیے جاتے ہیں، اس میں 10 ٹیبل بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں. سو خاصے کمپلیکس ہوتے ہیں یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز. لیکن ایک چیز ان سب میں کامن ہے کہ یہ سب کے سب دے کنسسٹ آف ٹیبلز. ٹیبلز کیا ہوتے ہیں؟ اس میں کالمز ہوتی ہیں، اس میں روز ہوتی ہیں. کالمز میں فیلڈز لکھے جاتے ہیں اور روز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ریکارڈز ہوتے ہیں. روز میں ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو آپس میں اسٹرانگلی انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے. کالمز میں ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے. کسی ایک کالم میں صرف ٹیکسٹ ہوگی یا صرف ڈیٹس ہوں گی یا فون نمبرز ہوں گے اور وٹ ایور. تو جناب جس طرح پہلے ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ ٹیبلز کی کہ ٹیبلز کنسسٹ آف روز کالڈ ریکارڈز، اور ہر رو جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیلڈز. تو یہاں بھی وہی چیز ہے. تو ٹیبل بنتا ہے ریکارڈ سے، ریکارڈز بنتے ہیں فیلڈ سے، اور ریلیشنل ڈیٹا بیس کس سے بنتے ہیں؟ وہ بنتے ہیں ٹیبل سے، لیکن ریلیٹڈ ٹیبل سے. ٹیبل 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 ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں اور کچھ نہیں ہوتا. سارے کا سارا ڈیٹا جو ریلیشنل ڈیٹا بیس کا ہوتا ہے وہ ٹیبلز میں ہوتا ہے. ریلیشنل ڈیٹا بیس پہ جب بھی آپ کو آپریشن کرتے ہیں ہمیشہ ٹیبلز پہ کرتے ہیں، یا پھر ان ٹیبلز پہ کرتے ہیں جو آپ نے ٹیبل آپریشن کی مدد سے بنائے ہوں. تو ٹیبلز ٹیبلز اینڈ نتھنگ بٹ ٹیبلز ریلیشنل ڈیٹا بیس میں، اور کہیں کچھ نہیں ہوتا. RDBMS ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز. تو یہ وہی DBMS کی ایک سب کیٹیگری ہے. یہ ڈیزائن کی گئی ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے. اس میں فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ان کی مدد سے آپ ٹیبلز بنا سکتے ہیں، ٹیبلز کو پاپولیٹ کر سکتے ہیں، ان میں چیزیں ڈال سکتے ہیں، ٹیبلز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، ٹیبل کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، نئے ٹیبلز بنا سکتے ہیں، اور ان نئے ٹیبل پہ یا وہ جو اوریجنل ٹیبل ہیں ان پہ آپ مختلف طرح کی کوئریز کر سکتے ہیں، ان سے مختلف کوشچن پوچھ سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز کون فراہم کرتا ہے؟ یہ آپ کے RDBMS ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں. بہت ساری ایگزامپلز ہیں، بہت ہی ساری ایگزامپلز ہیں، لیکن میں ان میں سے چند آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. ایکسس از مے بی دا موسٹ پاپولر ڈیسک ٹاپ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. فائل میکر پرو جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کی ایک ایگزامپل ہے، لیکن وہ ایکسس جتنا پاپولر نہیں ہے. SQL سرور اٹ از کوائٹ پاپولر. Oracle جو ہے اٹس ون آف دا بگیسٹ پلیئرز ان دا ڈیٹا بیس فیلڈ. DB2 ڈیٹا بیس جو IBM کا ہے وہ بھی خاصا مشہور ہے، اور اس کے بارے میں اچھی بات شاید یہ ہے کہ IBM کی جتنی بھی ہارڈ ویئر ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے وہ عظیم سی ہو، ان سب پہ DB2 چل سکتا ہے. تو اپنا بزنس جب شروع کرتے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ویئر کے ساتھ، اس کے بعد آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کو نئی سافٹ ویئر ایک لحاظ سے نہیں دیکھنی پڑتی. وہی DB2 ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کے آبجیکٹیوٹی ڈیٹا بیس، اس کا اکثر لوگوں نے نام نہیں سنا، لیکن جب آپ نے بہت ہی عظیم ڈیٹا بیس بنانا ہو، بہت ہی بڑا ڈیٹا بیس بنانا ہو، تو موسٹ پیپل دے کم اپ وتھ جسٹ ون نیم، دیٹ از آبجیکٹیوٹی. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. 2 ڈیٹا بیسز اور بھی ہیں جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. ایک ہے MySQL اور دوسرا ہے Postgres. یہ دونوں ڈیٹا بیس جو ہیں یہ فری ویئر ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے ٹو گیٹ ایکسیس ٹو دیز ڈیٹا بیسز. عموماً لینکس پہ یہ خاصے یوز کیے جاتے ہیں. لینکس پہ جو لوگ لینکس آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ MySQL اور Postgres جو ہیں یہ خاصے پاپولر ہیں. جناب پچھلی دفعہ ہم نے اور آج بھی تھوڑی سی ہم نے فلیٹ فائل ڈیٹا بیسز کی برائیاں بیان کی تھیں، بد تعریفی کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ ٹیبولر فارم میں جب ہم ڈیٹا
اسٹور کرتے ہیں، ریلیشنل ڈیٹا بیس بناتے ہیں، تو وہ برائیاں جو ہوتی ہیں ان میں نہیں ہیں، لیکن ان کی اپنی برائیاں ہیں، ان میں اپنی ویکنیسز ہیں، کمزوریاں ہیں، تو ان کا ہم ذرا کچھ تذکرہ کر لیں. یعنی واٹ از رانگ ود ریلیشنل ڈیٹا بیسز. بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن ایک کی چیز اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ کہ آج کل جتنی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے تحت ہو رہی ہے، یعنی وہ آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی یوز کرتی ہے. تو اس میں ڈیٹا جتنا بھی ہوتا ہے وہ آبجیکٹس کی فارم میں ہوتا ہے. اب فرض کریں آپ نے ایک پروگرام لکھا، اس میں بڑا آبجیکٹس کی فارم میں کام ہو رہا ہے. اب آپ نے اس کو کچھ اسٹور کرنا ہے کسی ڈیٹا بیس میں، اور ریلیشنل ڈیٹا بیسز پاپولر ہے تو اسی میں کرنا پڑے گا. نا ریلیشنل ڈیٹا بیسز اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئے کہ اس میں آبجیکٹ اسٹور کیے جا سکے، تو آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ یہ جو آبجیکٹس ہیں ان کو ایسی فارم میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں وہ آرام سے اسٹور ہو سکے. اب ظاہر ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے پروگرام لکھنا پڑے گا، نہ صرف پروگرام لکھنا پڑے گا، اس میں کچھ ڈیلے بھی آئے گا، اس کی وجہ سے کچھ پروسیسنگ بھی آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا، اب موقع آتا ہے کہ جو ڈیٹا اسٹور کیا تھا اس کو دوبارہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں، تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ تھا ریلیشنل ڈیٹا بیس کے لحاظ سے اسٹور ہوا ہوا، اس کو واپس آبجیکٹ اورینٹڈ فارم میں ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو ہمارا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام ہے اس میں آسانی سے اس کے ساتھ کام کیا جا سکے. تو پھر ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی، اس میں ٹائم لگے گا، اس میں پروسیسنگ پاور ضائع ہوگی، اور اس کے لیے جو ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کوڈ کو لکھنا، اس کو مینٹین کرنا، اٹ ریکوائرز ٹائم. تو یہ 2 دفعہ ڈیلے ہو گیا، 2 دفعہ ہماری پروسیسنگ پاور ضائع ہوئی، 2 دفعہ ہمیں کوڈ لکھنا پڑا جو کہ ٹرانسلیٹ ان اور ٹرانسلیٹ آؤٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے جو آپ کا اوور آل سسٹم ہے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، اور آپ کی ریسورسز جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کے سولوشنز ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان سولوشنز کا آپ کے سامنے تذکرہ کر سکیں. لیکن اگر موقع ملے تو ویب پہ آپ سرچ ضرور کیجئے. یہ 2 ٹرمز جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز اور دوسرے آبجیکٹ ریلیشنل ڈیٹا بیسز. اب جناب ہم بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کی، کہ یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں کتنی طرح کے ہیں، کتنی کلاسز میں انہیں ہم بانٹ سکتے ہیں، کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو کلاسیفیکیشن مختلف طریقے سے ہوتی ہے. اس وقت جو کلاسیفیکیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دیٹ ول بی ود ریسپیکٹ ٹو سائز، کہ جس ڈیٹا بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے اس کے لحاظ سے ہم کلاسیفیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہیں پرسنل ڈیٹا بیسز یا پھر ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس بھی انہیں کہتے ہیں. یہ عموماً سنگل یوزر ڈیٹا بیس ہوتے ہیں. اس میں جب آپ ڈیٹا کی مقدار کی بات کرتے ہیں، کتنے ڈیٹا سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، یو ٹاکنگ اباؤٹ میگا بائٹس میں بھی گیگا بائٹس. ایگزامپلس کیا ہیں کہ جناب میں نے بہت سارے سائنٹیفک پیپرز اپنے پی ایچ ڈی ریسرچ کے لیے اکٹھے کیے. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک فائل میں بار بار پھرولتا پھروں، میں نے وہ جتنے بھی پیپرز تھے ان کے ٹائٹلز، آتھرز کے نام، جہاں پہ وہ پبلش ہوئے، جس جرنل میں پبلش ہوئے، جس ڈیٹ کو پبلش ہوئے، اور اس کے علاوہ ان کا ایبسٹریکٹ جو ہے اور اس کے علاوہ ان کے کی ورڈ جو ہیں وہ میں نے ایک چھوٹے سے ڈیٹا بیس میں رکھ لیے. اس طرح انفارمیشن کو تلاش کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی میں سرچ کروں گا ٹائٹل پہ یا پھر ایبسٹریکٹ پہ، اگر وہ سرچ مجھے بتاتی ہے کہ میرے پاس 2-3 آرٹیکلز ایسے ہیں تو پھر میں وہ آرٹیکلز کو نکال کے ان کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ ایگزامپل ہوگی. فرض کریں آپ کی ایک مٹھائی شاپ ہے، آپ کے پاس کوئی 50 قسم کی مٹھائی ہیں، روز آپ کے سینکڑوں کلو مٹھائی بکتی ہے، تو وہ آپ کی انوینٹری جو ہے اس کو اگر آپ نے ٹریک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہی پرسنل ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیسز جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں. اس میں ٹپیکل ایگزامپل کیا ہے؟ میرے خیال میں لوگ ایسے کام کرنے کے لیے زیادہ تر مائکروسافٹ ایکسیس کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ لیول جو ہے انہیں ہم کہتے ہیں سرور بیسڈ ڈیٹا بیسز یا پھر انٹرپرائز ڈیٹا بیسز یا پھر ملٹی یوزر ڈیٹا بیسز. ابھی بینک کے پاس جو ڈیٹا بیس ہوگا اپنے کسٹمرز کے اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ شاید اس کلاس میں آتا ہے. Amazon.com جو ہے یا وہ بھولی books.com جو ہے ان کے جو ڈیٹا بیس ہوں گے وہ بھی شاید اسی کلاس میں آتے ہوں. یہ لوگ کس ٹائپ کے پیکیجز یوز کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اوریکل پہ چل رہے ہوتے ہیں یا پھر DB2 پہ ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے.
نیکسٹ کلاس جو ہے وہ دنیا میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ دے آر سیریسلی ہیوج ڈیٹا بیسز. جہاں تک پرسنل ڈیٹا بیسز ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، میگا بائٹس، گیگا بائٹس. سرور بیس جو ملٹی یوزر انٹرپرائز ڈیٹا بیسز ہیں، گیگا بائٹ ٹو ٹیرا بائٹس. یعنی Amazon.com کے پاس فیو ٹیرا بائٹس اتنا بڑا ڈیٹا بیس ہوگا. لیکن ہم بات کرتے ہیں نا پیٹا بائٹس کی، یعنی thousands آف ٹیرا بائٹس، یا پھر ایکسا بائٹ کی وچ از 1000 پیٹا بائٹس. دیٹ از سیریسلی ہیوج ڈیٹا بیس. دیٹ از اے ویری 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 لارج ڈیٹا بیس. اس میں آپ کو ایگزامپلس میں دیتا ہوں. پہلی تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں 2002 میں ایک پروجیکٹ ہے بار بلکہ بابر اس کا نام ہے، سوری. اس میں انہوں نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہے. اس ڈیٹا بیس میں 500 ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا موجود ہے. 500 ٹیرا بائٹس. 500 ٹیرا بائٹس یہ پتا کتنے ہوتے ہیں؟ تو آپ تقریباً 1 بلین کتابیں لے لیں، ان میں جتنی ٹیکسٹ ہوگی دیٹس اکویولنٹ ٹو 500 ٹیرا بائٹس. تو ایک ڈیٹا بیس اس میں 1 ارب کتابوں کا ڈیٹا موجود ہے. 2002 میں دیٹ از دا لارجسٹ ڈیٹا بیس اراؤنڈ. ایک اور ڈیٹا بیس جس پہ آج کل کام کیا جا رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں سرن میں، جس پہ کام کیا جا رہا ہے LHC کے لیے، وہ ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں. اس میں ان کا خیال ہے کہ 2005 میں 1 ایکسا بائٹ ڈیٹا آئٹمس ہوں گے. دیٹ از 10 to the 18 ڈیٹا آئٹمس. دیٹ شوڈ ہیپن ان دا ایئر 2005. یہ دونوں ڈیٹا بیسز جو ہیں، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان میں یہ آبجیکٹیوٹی DB کی جو میں نے بات کی تھی وہ والا ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. سو وین یو ٹاکنگ اباؤٹ سیریسلی ہیوج ڈیٹا بیسز، لوگ پریفر کرتے ہیں اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو، یعنی آبجیکٹیوٹی DB کو. اب جناب تھوڑی دیر میں ہم نے آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھانا ہے، یعنی ہم نے ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس آپ کے سامنے کریٹ کرنا ہے. وہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ٹرمینالوجی ہو جائے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرائمری کی کے بارے میں کہ یہ پرائمری کی ٹرم کیا ہوتی ہے. جب بھی آپ ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں اس میں کئی پرائمری کیز ہوتی ہیں. انفیکٹ ہر ٹیبل میں کم از کم ایک پرائمری کی ضرور ہوتی ہے. پرائمری کی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے. یہ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی بھی ٹیبل کا کوئی ریکارڈ جو ہے نا اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. تو پرائمری کی کیا ہوتی ہے؟ اٹس این آئیڈینٹیفائر وچ یونیکلی آئیڈینٹیفائز ایوری ریکارڈ آف اے پرٹیکولر ٹیبل. تو ہر ٹیبل میں ایک ایسا آئیڈینٹیفائر ضرور ہونا چاہیے ہر ریکارڈ کے لیے. یعنی یہ کیا ہوا پرائمری کی؟ یہ ایک لحاظ سے کالم ہو گیا کسی بھی ٹیبل کا کہ ہر ٹیبل میں یہ ایک کالم ہونا ضروری ہے. جب بھی آپ ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی بات کر رہے ہیں یو ہیو ٹو ہیو دس پرٹیکولر کالم. اسے کہتے ہیں کہ یہ پرائمری کی کا کالم ہے. اس میں ایک یونیک نمبر ہوتا ہے. ہر ریکارڈ کے لیے ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، ایک مختلف نمبر ہوتا ہے تاکہ آپ ڈیفرینشیٹ کر سکیں مختلف ریکارڈز میں. دوسری ٹرم جو ہے وہ ہے کوئریز کی. کوئریز کیا چیز ہوتی ہیں؟ کوئریز اگر آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں تو وہی تقریباً اس کا ڈیٹا بیس کی لینگویج میں بھی مطلب ہے. کوئریز سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے ہم ڈیٹا جو ہے نا اس کو مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئریز کے ذریعے آپ جو ڈیٹا ہوتا ہے مختلف ٹیبلز میں اس کو کمبائن کر سکتے ہیں ان این ایفیشینٹ مینر. اس کے علاوہ جو آپ کے سارے ٹیبلز ہیں کسی ایک سے یا کئی سے، آپ مختلف طرح کی انفارمیشن جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایسی انفارمیشن دیٹ یو لوکنگ فار ان کو آپ کس طرح ایکسٹریکٹ کرتے ہیں؟ کوئریز کی مدد سے. فارمز بھی ایک ٹرم ہے. فارمز کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ فارم یوز ہوتے ہیں یا تو ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے، یا پھر ڈیٹا جو آلریڈی انٹرڈ ہے اس کو ماڈیفائی یا ایڈٹ کرنے کے لیے، یا پھر ڈیٹا جو ہے اس کو ویو کرنے کے لیے. لیکن فارمز استعمال ہوتے ہیں صرف ایک خاص صورت میں. یعنی جب آپ نے 1 ریکارڈ ایٹ اے ٹائم دیکھنا ہو، یا 1 ریکارڈ ایٹ اے ٹائم آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہو، یا پھر 1 ریکارڈ ایٹ اے ٹائم آپ نے ڈیٹا ایڈٹ کرنا ہو، اس کے لیے آپ فارمز یوز کرتے ہیں. رپورٹس یہ ایک اور ٹرم ہے. آج ہم ایک رپورٹ بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے. رپورٹس جو ہیں یہ ایک لحاظ سے آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کسی صاحب کو ان اے یوزر فرینڈلی فارمیٹ. یعنی ایسا فارمیٹ جس کو آرام سے آپ دیکھ کے اس سے نتائج اخذ کر سکیں.
سو ایک کوئی ٹیکی فارمیٹ میں نہیں بلکہ ایک یوزر فرینڈلی فارمیٹ میں آپ کسی بھی یوزر کو آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس سے کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے دکھاتے ہیں, اسے آپ ایک رپورٹ کہتے ہیں. ہر ڈیٹا بیس سسٹم جس کے بارے میں جانتا ہوں, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, اس میں ضرور یہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے رپورٹ جنریٹ کی جا سکیں اور کسٹم رپورٹ جنریٹ کی جا سکیں. اپنی پسند کے مطابق آپ ان کو ماڈیفائی کر سکیں اور ڈیٹا کو مختلف فارم میں اپنے جو بھی آڈینس ہے اس کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. اب جناب باری آ گئی ہے ہماری ڈیمو کی, لیکن اس ڈیمو سے پہلے میں آپ کو اپنی فیوریٹ ایپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ڈیٹا بیسس پہ ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ ڈیٹا مائننگ. ڈیٹا مائننگ از دا پروسیس بائی وچ وی اینالائز ویری ویری لارج ڈیٹا بیسز اور اس سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں. اس میں ہم کچھ پیٹرنز دیکھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چیز تلاش کر رہے ہیں, لیکن وی ٹرائی ٹو لک فار پیٹرنز اور اس سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ یہ جو bolybooks.com ہے, اس میں ان کے پاس سارے کا سارا سیلز کا ریکارڈ تو موجود ہے کہ کس نے کب کیا خریدا. اس کو اگر ڈیٹا مائننگ اس پہ ہم کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بڑے انٹرسٹنگ ریزلٹس ملیں. فار ایگزامپل ایک ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ 53% آف دا کسٹمرز ہو باٹ بک اے آلسو باٹ بک بی. 53% لوگ جنہوں نے یہ والی کتاب خریدی تھی انہوں نے یہ والی کتاب بھی خریدی تھی اس کے ساتھ. اب یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے اس میں کون سی عجیب بڑی بات ہے جناب؟ اس میں ایک بہت بڑی بات ہے, وہ یہ کہ آئندہ سے جو بھی کسٹمر آپ کے پاس آئے جو کتاب اے یا کتاب بی خریدنا چاہے اس کو وہ جو دوسری کتاب ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں, کیونکہ دیر از اے گڈ چانس, اور یہ ہمیں اسٹیٹسٹک سے پتا لگا ہے, یہ جو ہم نے یہ جو ڈیٹا مائننگ کر کے ہمیں اسٹیٹسٹک پتا لگی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ وہ دوسری کتاب ضرور خریدتے ہیں. تو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ اگر آپ اس کا کراس سیلنگ کریں نا کہ اے والا آئے, اے خریدنا ہے اس کو بی کے بارے میں بتائیں, جو بی خریدنا ہے اس کو اے کے بارے میں بتائیں, اور اس طرح اگر ہم کراس سیلنگ کریں میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ اے اور بی دونوں کی سیلز جو ہے وہ بڑھ جائے گی. سو ڈیٹا مائننگ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ انٹرسٹنگ پیٹرنز تلاش کرتے ہیں اپنے ڈیٹا میں. اور آج کل یہ جو ہم آن لائن سیلنگ کرتے ہیں, آن لائن ہم کتابیں بیچتے ہیں یا کچھ بھی بیچتے ہیں, اس میں بے شمار ڈیٹا اکٹھا ہوتا جاتا ہے اور عموماً اکثر کمپنیوں میں وہ ڈیٹا بس پڑا ہوتا ہے. nobody processes it to identify these patterns. تو اگر آپ اسے پروسیس کرتے ہیں, اس میں یہ پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا مائننگ. تو ڈیٹا مائننگ کے ذریعے ہم انٹرسٹنگ پیٹرنز جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرام لارج ڈیٹا بیسز. ڈیٹا مائننگ میں اکثر جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں وہ انٹیلیجنٹ سسٹمز کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ہم نے جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا. نیورل نیٹورکس یوز کیے جاتے ہیں, فزی لاجک یوز کی جاتی ہے, رول بیس سسٹمز بھی بعض اوقات یوز کیے جاتے ہیں. تو ڈیٹا مائننگ مائی فیوریٹ ڈیٹا بیس ایپلیکیشن. اب جناب ہم آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کریں گے ایک ڈیسک ٹاپ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو. یہاں پہ ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے. اس میں ہم زیادہ کمپلیکس کام تو نہیں کر سکتے, ہم اس میں صرف 2 ٹیبلز کریٹ کریں گے, ان ٹیبلز کو ہم پاپولیٹ کریں گے, اس کے علاوہ ان ٹیبلز کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ قائم کریں گے, اور آخر میں ہم اس ریلیشن شپ کی مدد سے ایک رپورٹ جنریٹ کریں گے, یعنی ایک ایزی ٹو ریڈ فارم جو ہے اس ڈیٹا کی نکالنے کی کوشش کریں گے. تو جناب آئیے یہ ڈیمونسٹریشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو جناب جو ڈیسک ٹاپ RDBMS اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں وہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے. اس کی ونڈو اس وقت میں نے کھولی ہوئی ہے. اس میں اب میں ایک نئی فائل کریٹ کروں گا, یعنی ایک نیا ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے میں یہ نیو دباتا ہوں. یہ مجھے مختلف آپشنز دیتا ہے, اس میں سے میرے خیال میں یہ ڈیٹا بیس کو دبا دیتا ہوں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے جو ڈیٹا بیس بنانا ہے اس کا کیا نام رکھنا ہے. میں کوئی بھی نام دے سکتا ہوں. اس کی ایکسٹینشن جو ہوگی وہ MDB ہوگی. تو جناب میں کہتا ہوں چلیں یہ ڈیٹا بیس کریٹ کر دیں. اب سب سے پہلے ڈیٹا بیس کو جب میں نے کریٹ کرنا شروع کر دیا, سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ہے, یعنی میں نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں نے کتنے ٹیبل ڈالنے ہیں اور ہونا چاہیے. تو اس ڈیمونسٹریشن کے لیے ہم وہی 2 ٹیبلز یوز کریں گے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس لیکچر کے دوران دیکھے ہیں. تو
میں کہتا یہ ہوں کہ اچھا ایک تو کریٹ ٹیبل ان ڈیزائن ویو، ایک یہ موڈ ہے، ایک وزٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی برانڈ نیو ڈیٹا بیس بنا رہے ہو تو شاید وزٹ کے ذریعے وہ ڈیٹا بیس بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آلریڈی ٹیبولر فارم میں موجود ہے تو اس لیے تیسری آپشن جو ہے نا، دس سیمس ٹو بی دا اپروپریٹ آپشن. تو اس میں ڈبل کلک کیا تو اب یہ ٹیبل ویو میرے سامنے کھل گیا ہے. اب میں کروں گا یہ کہ وہ جو لیکچر کے دوران میں نے ٹیبلز دیکھے تھے ان کو یہاں پہ کاپی کر دوں گا، اس سے میرا یہ ٹیبل بن جائے گا. تو وہ ٹیبل میں نے کھولے ہوئے ہیں. دس از دا فرسٹ ون. تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں کنٹرول سی یعنی کاپی کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہاں پہ جا کے یہ دیکھیں یہ جو میرا ٹیبل ہے اس میں 5 روز تھیں. تو میں یا تو 5 روز کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دوں، یا میرے خیال میں اگر میں ایسے بھی کروں تو تب بھی کام چل جائے گا. تو اب میں کہتا ہوں کنٹرول وی یعنی پیسٹ کر دیں. یہ میرے سے پوچھتا ہے RDBMS کہ جناب 5 ریکارڈز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں ہاں جناب بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ 5 ریکارڈز آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے پہلا ریکارڈ جو ہے وہ تو اٹ ڈزنٹ ریلی بلانگ اوور دیر، کیونکہ وہ تو ہر کالم کا جو ٹائٹل ہے اس ریکارڈ میں موجود ہے. تو میں یہی کروں گا کہ یہ یہاں سے میں ٹائٹل پکڑ کے اوپر جو جہاں پہ ٹائٹل ہونا چاہیے وہاں پہ ڈال دوں گا. تو میں کہتا ہوں اسے میں کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈبل کلک کر کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اسی طرح یہاں بھی پرائس کو بھی ہم پکڑ لیتے ہیں. ڈبل کلک کرنے سے سلیکٹ کیا، پھر کٹ کیا، ڈبل کلک کرنے سے وہ جو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ بھی ہم نے پیسٹ کر دیا. اب یہ والا ریکارڈ تو فالتو ہو گیا، تو اس کو میں اس پہ جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس ریکارڈ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. بالکل جناب میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جناب ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہ میرا پہلا ٹیبل بن گیا. اب اس ٹیبل کو میں بند کرتا ہوں. تو یہ بڑا یوزر فرینڈلی سا پروگرام ہے، تو یہ میرے سے اچھے سوال پوچھتا ہے. اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ ٹیبل بنا لیا، اس کا کوئی نام تو رکھ دو. تو یہ والا ٹیبل جو تھا اس میں کیا تھا؟ اس میں بکس تھیں، ان کے آتھرز تھے، ان کی پرائسز تھیں اور ان کا ان اسٹاک سٹیٹس تھا. تو میرے خیال میں اس ٹیبل کا نام ہم بکس رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں بکس کی انفو ہے. تو جناب یہ لیجئے. اب یہ میرے سے کہہ رہے ہیں جناب پرائمری کی تو آپ نے ڈیفائن نہیں کی، یعنی آپ نے کوئی ایسا کالم نہیں بنایا جس میں ایک ایسا آئیڈینٹیفائر ہو جس سے وہ والی رو جو ہے جس میں وہ آئیڈینٹیفائر ہے وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہو سکے. تو پرائمری کی میں نہیں بنائی، لیکن یہ RDBMS اٹس اے ویری یوزفل RDBMS. یہ خود بخود میرے لیے وہ پرائمری کی جنریٹ کر سکتا ہے، یعنی ہر ریکارڈ کو یہ ایک یونیک نمبر اسائن کر سکتا ہے. اور جناب میں کہتا ہوں جناب ضرور آپ کر دیں. تو آٹومیٹکلی اس نے وہ نمبر اسائن کر دیے ہیں. اب پہلا ٹیبل تو بن گیا، اور ظاہر ہے کہ میں ریلیشنل ڈیٹا بیس بنانا چاہتا ہوں، اس میں کم سے کم 2 ٹیبل تو ہونے چاہیے، اور نہ صرف 2 ٹیبل ہونے چاہیے، ان میں آپس میں کوئی تعلق بھی ہونا چاہیے. تو پہلے دوسرا ٹیبل بنا لیں، پھر ہم وہ تعلق بھی قائم کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں جناب اچھا ایک اور ٹیبل کریٹ کرتے ہیں. میں پھر وہی جو پریزنٹیشن ہے اس میں جو دوسرا ٹیبل تھا اس کو جا کے پکڑتا ہوں، اس کو میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ لا کے اسے میں پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ پیسٹ ہو گیا. پھر مجھے وہی کام کرنا پڑے گا. ہم شور ان چیزوں کو آٹومیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن فی الحال وہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں اس کو مینولی کر رہا ہوں. آٹومیٹ کرنے سے مراد یہ کہ ایسا طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے پہلا ریکارڈ جو ہے اس کو ٹائٹلز بنا دیا جائے ہر کالم کے، لیکن وہ مجھے معلوم نہیں، تو میں نے اس کو مینول طریقے سے کیا اور اب میں اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو جناب یہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گیا. ناؤ دا ٹیبل از ان اے فارم جس فارم میں مجھے پسند ہے. اس کو بھی میں کلوز کرتا ہوں. پھر میرے سے وہی سوال پوچھے جائیں گے. جی بالکل میں یہ سیو کرنا چاہتا ہوں. اس ٹیبل کا نام کیا رکھیں؟ اس ٹیبل میں آپ نے دیکھا تھا کہ کسٹمرز کے بارے میں تھا کہ کسٹمرز نے کون سی بک کب آرڈر کی، یعنی انہیں کب شپ کی گئی اور کس طرح شپ کی گئی. تو اس کا نام میں کسٹمر رکھ دیتا ہوں. تو یہ میں نے ٹیبل بنایا ہے، اس کا نام میں نے، کیونکہ اس میں کسٹمر نے جو چیزیں منگوائی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. اور کچھ بھی نام رکھ سکتے تھے، لیکن نام جتنا ٹیبل کو ڈسکرائب کرتا ہو اتنا بہتر ہوتا ہے. تو اس ٹیبل کا نام شاید ہم شپنگ ڈیٹا بھی رکھ سکتے تھے یا اور کچھ ایسی چیز، لیکن فی الحال ہم نے کسٹمر اس کا نام رکھ دیا.
تو یہ پھر کہہ رہا ہے کہ جناب پرائمری کی نہیں ہے اور ہر ٹیبل میں RDBMS کے ریلیشنل ڈیٹا بیس کے ہر ٹیبل میں کوئی پرائمری کی ہونا ضروری ہے نہیں ہے. میں کہتا ہوں جناب آپ بنا دیں. تو یہ جو یہ دوسرا ٹیبل ہے اس کی ہر جو رو ہے اس کو ایک یونیک آئیڈینٹیفائر جو ہے وہ اس کو بنا دے گا. اب دیکھ لیجئے یہ جو بکس والا ٹیبل ہے اس میں دیکھ رہے ہیں نا یہ والا کالم جو ہے اس کا ذرا میں فونٹ بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. جی یہ والا کالم جو ہے نا یہ اس کا پرائمری کی کا کالم ہے اور یہ آٹومیٹکلی RDBMS نے میرے لیے جنریٹ کیا ہے اور باقی جو 5 کالم ہے وہی پرانے والے. اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. دوسرا ٹیبل بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کسٹمر والا, اس میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو بھی میں ذرا سائز بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. جی اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری کی جو ہے وہ RDBMS نے خود ہی ڈال دی ہے, یعنی ایک ایسا آئیڈینٹیفائر جو یونیک ہے ہر رو کے لیے. یعنی کوئی ایسی 2 روز نہیں ہے, کوئی 2 ایسے ریکارڈز نہیں ہیں اس ٹیبل میں جن کا یہ پرائمری کی ایک ہی ہو, یونیک کی ہے ہر ریکارڈ کے لیے. تو جناب اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں. اب جناب 2 ٹیبل تو بن گئے لیکن یہ 2 انڈیپینڈنٹ ٹیبل ہیں, ان میں ہم نے ایک ریلیشن شپ استوار کرنا ہے, ان میں ایک رشتہ قائم کرنا ہے. اس کے لیے میں جاتا ہوں ٹولز میں. ٹولز میں یہ دیکھیے ریلیشن شپ کی آپشن ہے, اس کو میں کھولتا ہوں. اب جن چیزوں کے بارے میں جن ٹیبلز کے بارے میں ریلیشن شپ بنانا ہے ان کو میں ایک لحاظ سے اکٹھا کروں گا. تو میں بکس پہ رکھ کے ایڈ دباتا ہوں تو یہ آ گیا, کسٹمر پہ رکھ کے ایڈ دباتا ہوں تو یہ جناب میرے خیال میں پیچھے دوسرا بھی آ گیا. اب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں دونوں ٹیبل جس کے یہ جو ڈیٹا ہے اس کی انفارمیشن ہمارے سامنے موجود ہے ان کو ریلیٹ کروں. اس کو ریلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں میرے خیال میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب ایک نئی چیز ایک نیا ریلیشن شپ بنانا ہے. تو یہ کہتا ہے اچھا جی لیفٹ ٹیبل جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے. لیفٹ ٹیبل ہے جناب بکس والا. اس میں کس چیز کو آپ کس سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے وہ جو بکس والا ٹیبل ہے اس میں ٹائٹل والا جو کالم ہے اس کو ہم کسٹمر میں جو کسٹمر والا ٹیبل ہے اس میں جو ٹائٹل والا کالم ہے اس سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہے, مشترک ہے. تو جناب میں یہاں پہ جا کے یہ ٹائٹل سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بکس ٹیبل کا جو ٹائٹل کالم ہے اس کو آپ ریلیٹ کریں کسٹمر ٹیبل کے ٹائٹل کالم سے. ان دونوں کا میں رشتہ ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اوکے دباتا ہوں اور میں کہتا ہوں کریٹ. جناب یہ بن گیا. دیکھیں یہ آپس میں نتھی ہو گئے, یہ آپس میں اٹیچ ہو گئے, ان کا آپس میں ریلیشن شپ قائم ہو گیا. اب جب کہ ریلیشن شپ قائم ہو گیا ہے ناؤ وی کین سے کہ جناب ہمارا ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس بن گیا ہے. تو مبارک ہو, آپ نے اپنا پہلا ریلیشنل ڈیٹا بیس بنا کے دیکھ لیا. اب اس ڈیٹا بیس کو خاص طور پہ اس ریلیشن کو ہم یوز کرنا چاہیں گے. تو اس کو تو میں بند کر دیتا ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ایک رپورٹ جنریٹ کروں. یعنی یہی ریلیشن شپ ایکسپلائٹ کر کے اس کو یوز کر کے میں کچھ نالج ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ رپورٹ کی فارم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو جناب میں کہتا ہوں کہ اچھا کریٹ کریں رپورٹ. آپ وزرڈ جو ہیں وہ چیزوں کو بعض اوقات آسان بنا دیتے ہیں. اب یہاں پہ جس طرح ہم نے لیکچر میں سوال پوچھا تھا کہ جناب ہو از مائی بیسٹ کسٹمر, اس کے لیے ہم نے ایک تیسرا ٹیبل جنریٹ کرایا تھا. تو اپنی رپورٹ میں وہ آپ کو تیسرا ٹیبل جنریٹ کر کے دکھاؤں گا. یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر کسٹمر نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے وہ مجھے کسٹمر کے نام کے سامنے لکھا ہوا مل جائے. پھر اس کو پروسیس کر کے میں تلاش کر سکوں گا کہ میرا بہترین کسٹمر کون سا ہے, ایسا کسٹمر کون سا ہے جس نے میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے. تو جناب وہ ٹیبل بناتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ فیلڈ سلیکٹ کرنے پڑیں گے. ٹیبل جو ریلیٹ تو ہو گئے ہیں. اب یہ جو بکس والا ٹیبل ہے اس میں سے میں سلیکٹ کرنا چاہوں گا, خیر بکس سے پہلے میں کسٹمر ٹیبل سے کسٹمر کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد بکس والے ٹیبل سے میں پرائس جو ہے اسے سلیکٹ کرنا چاہوں گا. تو بس یہی 2 چیزیں مجھے چاہیے. تو میں نیکسٹ کا بٹن دباتا ہوں اور نہیں میں اور کچھ اور نہیں کرنا چاہتا. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سارا سامان نکال لیا, اس کو آپ سارٹ کرنا چاہیں گے. بالکل, اس کو آپ ایسا کریں کہ ود ریسپیکٹ ٹو دا کسٹمر سارٹ کر دیں تاکہ میرے سارے کے سارے کسٹمر جنہوں نے جو بھی خرچہ جتنے بھی آرڈرز پلیس کیے ہیں ان کے نام اکٹھے آ جائیں. اگر کسی صاحب نے 2 یا 2 سے زیادہ آرڈر پلیس کیے ہیں آئی وانٹ کہ وہ کنزیکٹو ریکارڈز میں آ جائیں. تو جناب یہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی ہم پرائس پہ سارٹ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ پرائس والی چیزیں ذرا پہلے آ جائیں.
اب جناب میں نیکسٹ کا بٹن دباتا ہوں اور ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس فارمیٹ میں اپنی رپورٹ کو چاہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں رپورٹ کا ٹائٹل انٹر کر دیتا ہوں، بیسٹ کسٹمرز، اور جناب اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ بس ختم، فنشڈ. والا، یہ دیکھیں کیا ہو گیا، یہ ہماری رپورٹ بن کے آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں وہی تیسرا ٹیبل ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا. یہاں پہ تمام کسٹمرز لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو جو آرڈر پلیس کیے ہوئے ہیں، جو جو کتابیں خریدی ہیں، ان کی پرائسز لکھی ہوئی ہیں. اب یہ ایک ایسا سمپل فارمیٹ ہے کہ اس کے ذریعے میں بڑی آسانی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا بہترین کسٹمر کون سا ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہاں پہ میں نے چیزوں کو سارٹ بھی کر دیا تھا، اس لیے جو فردر کیلکولیشن میں بیسٹ کسٹمر کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ اور بھی زیادہ آسان ہو گئی ہے. تو جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈیمو جس میں ہم نے ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس آپ کو بنا کے دکھایا اور پھر اس میں 2 ٹیبلز ڈالے، ان دونوں ٹیبلز کو ریلیٹ کیا اور ان دونوں ٹیبلز کی مدد سے ہم نے پھر ایک رپورٹ جنریٹ کی. تو جناب ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کی، تو اب آپ کی جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہی بنانا ہے. بڑا سادہ سا، بڑا سمپل تھا. اس میں آپ نے 2 ٹیبلز ڈالنے ہیں اور آخر میں ایک رپورٹ جنریٹ کر کے دکھانی ہے. اس اسائنمنٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ CS101 کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی. ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ سا لنک بتا دوں جہاں پہ ایکسیس، مائکروسافٹ ایکسیس جو ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے، اس کے بارے میں ایک ٹیوٹوریل اس لنک پہ اویلیبل ہے. اس کو آپ ضرور ایک نظر دیکھیں، میرے خیال میں خاصا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں، اور اگر وہاں سے بھی آپ کو پوری طرح ہر طرح کی انفارمیشن نہ ملے تو ویب پہ سرچ کر کے دیکھیں. ایکسیس ٹیوٹوریل پہ سرچ کر لیں، صرف ایکسیس ڈیٹا بیس پہ سرچ کر لیں. میرے خیال میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی انفارمیشن مل جائے گی. جناب اب ذرا سمرائز کریں آج جو ہم نے باتیں کی. آج ہمارا آخری لیکچر تھا ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز کا، اور ہماری یہ جو 2 ڈیٹا بیسز کے لیکچر تھے اس کا بھی دوسرا لیکچر تھا. تو آج ہم نے بات کی کہ جناب ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ جناب ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں یہ اٹس اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ٹیبلز. ان کی مدد سے پروسیسنگ آف ڈیٹا بیکمز کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ. جب آپ 2 ٹیبلز کو ریلیٹ کر دیتے ہیں پھر ان کو کمبائن کر کے ان سے نئی انفارمیشن نکالنا وہ خاصا آسان ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے یہی کیا کہ 2 ٹیبلز کو ریلیٹ کر کے ہم نے ایک تیسرا ٹیبل آپ کو بنا کے دکھایا. نیکسٹ ٹائم ایک بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے. نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے سائبر کرائم کی. ہم دیکھیں گے کہ یہ انٹرنیٹ پہ یا کمپیوٹنگ میں کس طرح کے کرمنلز موجود ہیں، وہ کس طرح کے ہابیز رکھتے ہیں، کس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کرمنلز کو ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم سے کس طرح پرے رکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر وہ کس طرح ان آتھرائزڈ ایکسس لے ہی لیں ان کو کس طرح ان کے جو وہ ادھر نیگیٹو چیزیں کر سکتے ہیں اس کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں سائبر کرائم کو ٹیکل کرنے کے لیے جو پالیسیز بن رہی ہیں، جو لیجسلیشن بن رہی ہے، اس میں کیا کچھ ہے اور اس میں کون سی اچھی باتیں ہیں اور کون سی برے باتیں ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جناب ہم بات کریں گے سائبر کرائم کی. تو انٹل دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.